اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ شعبان المعظم اپنے نصف کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سب سے بڑی اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے مہینے کے بارے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرض جو روزے ہیں رمضان المبارک کے، رمضان شریف کے علاوہ جس مہینے میں حضور سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، لیکن اس مہینے میں ایک رات ہے، نصف شعبان کی رات، 15ویں رات، جو 25 تاریخ کو آ رہی ہے، پرسوں اتوار کے دن۔ اس رات کو ہم اپنے معاشرے میں شب برات کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ رات بھی اسی مہینے کا خاصہ ہے۔ اس رات کی احادیث مبارکہ میں صحاح ستہ کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات جاگنے کا حکم فرمایا ہے، اس رات عبادت کا حکم فرمایا ہے، پھر صبح روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ویسے تو ہر رات ہی جو پچھلا پہر ہے، ہر رات کا جو پچھلا پہر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان آسمان دنیا میں تشریف فرما ہوتا ہے اور اپنے دامن کو اللہ پھیلاتا ہے۔ کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ کوئی ہے تنگ دست، وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں۔ کوئی ہے پریشان، وہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو میں اس کی پریشانیوں کو ختم کر دوں۔ کوئی ہے سکھ کا متلاشی تو میں اسے سکھ عطا کروں۔ یہ ہر رات کا جو پچھلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی ہر رات کو اس پہر میں نہ اٹھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے اس امت کو کچھ راتیں اور کچھ دن اور پھر دنوں میں کچھ لمحے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے اس وقت میں انسان توجہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے شب قدر ہے اور جمعۃ المبارک کی وہ قبولیت والی گھڑی ہے، یا جمعہ شریف کا سارا دن ہے، یا شب جمعہ ہے، اسی طرح دیگر رمضان المبارک کے دن ہیں۔ یہ وہ اس امت کو عطا کیے گئے ہیں جو اس سے پہلی امتوں کو اس طرح کے لمحے عطا نہیں کیے گئے کہ وہ تھوڑی دیر عبادت کرے اور ان کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے اوپر بھاری آ جائے، وزنی ہو جائے۔ تو ان عظیم لمحوں میں سے ایک رات شب برات کی رات ہے، 15ویں شب شعبان المعظم کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کو، بنو کلب ایک قبیلہ تھا بہت بڑا، اور اس قبیلے کے ہر فرد نے ڈھیر ساری بکریاں رکھی ہوتی جن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی۔ فرمایا اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو میرا امتی اس رات جاگ لے، اللہ تعالیٰ ان بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے خوش نصیبوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ، میں اپنی تقریروں میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اس قدر فتنوں کا دور ہے کہ شیطانی قوتیں اس قدر کام کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کی توجہ جو ہے وہ نیک اعمال سے ہٹا دی جائے۔ تو اس کا طریقہ انہوں نے کیا انتخاب کیا ہے، کون سا طریقہ چنا ہے کہ اس امت کے ذہنوں کو شکوک میں ڈال دیں،
شبہات پیدا کر دیں کہ یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے، یہ تو رات کی فضیلت نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ ابن ماجہ شریف میں اور ابو داؤد شریف میں یہ صحاح ستہ کی احادیث مبارکہ ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 15ویں شب کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ آپ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو اللہ کے حضور جاگنے اور اللہ کے حضور عبادت کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہر رات ہی بڑی فضیلت والی ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کی ہے حدیث مبارکہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کیتے کھلا ہے دروازہ۔ ویسے تو ہر رات انسان کو جاگنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتے ہیں۔ تو شب برات اس امت کے لیے ایسا انعام ہے کہ اگر آپ صبح سحری کے وقت نہیں جاگ سکتے، تہجد کے ٹائم آپ نہیں اٹھ سکتے، اس رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے پھر صبح سورج کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اہل زمین پر متوجہ رہتی ہے۔ آپ کسی لمحے میں بھی اس رات میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ آپ کی جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ اس رات حضور علیہ السلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور میرے بستر پر تھے 15ویں شب شعبان المعظم کی، جب میری آنکھ کھلی تو حضور علیہ السلام بستر پر موجود نہیں تھے۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا حضور علیہ السلام کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی۔ تو آپ جانتے ہیں جہاں آج گنبد خضرا شریف ہے یہ حجرہ عائشہ الصدیقہ ہے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک ہے جہاں آج قبر انور ہے۔ تو یہاں سے جنت البقیع شریف بالکل قریب ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں یہاں سے نکلی تو میں نے دیکھا حضور جنت البقیع میں ہے اور وہاں حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، امت کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ ویسے تو محرم الحرام میں لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں، یہ کوئی فرض واجب نہیں، آپ تو ہمیشہ والدین کی قبروں پہ جایا کریں، جمعہ شریف میں فضیلت ہے کہ آپ جمعہ کو جائیں۔ لیکن یہ جو شب برات ہے 15ویں شب ہے، اس رات قبرستان میں جا کے امت مسلمہ کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ سنت رسول ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ جب تشریف لائی ہیں تو حضور نے فرمایا اے حمیرہ تم نے کیا سمجھا کہ میں نے آپ کے حق میں کوئی تلفی کی ہے کہ آج آپ کی باری تھی تو میں کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے جاتا؟ تو سید عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مالک ہیں، میری کوئی مجال ہے میں اس طرح کے سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو اس وقت میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو یہ 15ویں شب عطا کی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میرے غلاموں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ویسے جس دور میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، ہم دنیا کے معاملات میں اس قدر الجھ گئے ہیں کہ ہمیں اب فرصت نہیں رہی کہ ہم نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے میرے بندو تم بخشش اور جنت کی طرف ہمیشہ دوڑ میں رہو، ہمیشہ دوڑتے رہو۔ کس طرف؟ جنت کی طلب میں اور بخشش کی طلب میں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو ہماری دوڑ کس طرف لگی ہوئی ہے؟ ایک دن ہماری دوڑ ختم ہو جائے گی، ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رات دن دنیا کی کوشش میں ہیں، ہم تو جنت کی طلب میں دوڑ ہی نہیں لگا رہے، کوشش ہی نہیں کر رہے، اور مغفرت اور بخشش کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ ہماری یہ دوڑ ختم ہو جائے گی۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو عزت نرالی ہو فیشن نرالا، رہا کرتے ہیں کیا یوں ہی مرنے والے، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا،
بڑھاپے نے پھر تجھ کو آ کر ستایا، اجل کر دے گی تیرا ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ شیشے والا گھر ہے پتھریں دا ڈر ہے۔ اگر انسان کسی ریگستان میں یا پتھروں کے دامن میں شیشے کا گھر بنا لے، اسے وقت تو ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے کس وقت کوئی پتھر گرے اور میرے مکان کو توڑ دے۔ یہ دنیا کی مثال ایسے ہے، شیشے والا گھر ہے پتھریں دا ڈر ہے، مٹی دے بندے ہیں کیڑا فخر ہے، غیراں دیاں جھمراں سجنا دا در ہے، عشق دا شوقی خالہ جی دا گھر ہے۔ یہ دنیا کو ایک دن ہم نے چھوڑنا ہے، ایک دن ہماری دوڑ خود بخود ختم ہو جانی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں، کسی نے یہاں ہمیشہ نہیں ٹھہرے رہنا، ایک دن اس جہان کو چھوڑنا ہے۔ تو قرآن مجید نے کیا کہا، وَسَارِعُوا، تم دوڑتے رہو، تم کوشش میں لگے رہو۔ کس کوشش میں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور جنت کی طلب میں دوڑتے رہو، کہیں وہ گھڑیاں نہ آ جائیں کہ تمہاری دنیا کی دوڑ ختم ہو جائے۔ جب انسان کی دوڑ ختم ہو جائے گی تو پھر جنازے میں جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں یا جنازے کے بعد جو لوگ افسوس کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، یہی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ اس کی کیا کرے، مغفرت فرما دے اور اللہ اسے جنت میں جگہ عطا کرے۔ اگر کبھی اس کے ورثاء سے آپ پوچھیں جس بندے کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہیں یا جنت کی دعا کر رہے ہیں، کبھی اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا تھا کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، میں جنت کی طلب، اس نے 80 سالہ زندگی گزاری ہے، کبھی توبہ کرنے کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا اور اللہ سے جنت مانگنے کی طرف اس کی توجہ نہیں گئی۔ بعد میں ہم ڈھیر ساری دعائیں بھی کرتے رہے ہیں کہ اس کی بخشش بھی ہو جائے اور اس کو جنت مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ خود دوڑ لگائیں جنت کی طرف جو قرآن مجید نے حکم دیا ہے، خود وہ موقع تلاش کریں جہاں آپ کے گناہوں کو معاف کیا جانا ہے۔ یہ جو شب برات آ رہی ہے، یہ وہ موقع ہے کہ ہم جنت کی طلب اللہ سے کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو ایک لمحے میں، انسان جب توبہ کرے نا، توبہ کی 3 شرطیں ہیں، اگر وہ توبہ کرتے ہوئے ان 3 شرطوں کے اوپر اتر رہا ہے، پہلی جو اس میں شرط ہے وہ ہے ندامت، کہ انسان اپنے گناہوں پہ اللہ کی حضور شرمندہ ہو جائے۔ ایک بات اہل اللہ نے یہاں بڑی عظیم لکھی ہے، ہمیشہ گناہ پر نادم رہیں، کبھی فخر سے نہ کہیں، گناہ پر کبھی غرور نہ کریں، یا لوگوں کو نہ بتاتے پھرے، گناہ پر ہمیشہ شرمندہ رہے اور نیکی پر کبھی غرور نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے جو لوگ گناہوں پر شرمندہ رہتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور جو لوگ نیکیوں پر غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، وہ غرور ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ سجدے اور عبادت کرتا ہے، اس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی اگر ایسا آیا تو وہ کہے جی میں نے تو بہت زیادہ حج کی ہے، میں تو بہت زیادہ مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ہوں، میری تو کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ اگر وہ غرور میں آ گیا ہے تو اس غرور کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی کئی سال ہا سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور کسی کا ایک کیا ہوا سجدہ اس کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ تو گناہ پر نادم رہیں، گناہ پر نادم رہیں۔ پچھلی امتوں میں ایک بندے کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں ہے، مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ 1000 سال اس نے عبادت کی ہے، جزیرے میں رہتا تھا تو سمندر کا پانی تو کڑوا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کر دیا اور ایک خاص خوراک کا بھی اللہ نے انتظام کیا۔ قیامت والے دن جب اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو اللہ اسے فرمائے گا میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا۔ موت بھی اسے اس حال میں آئی کہ وہ سجدے میں ہے، اس نے دعا کی تھی کہ جب میں سجدے میں ہوں تو پھر مجھے موت آئے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو 1000 سال تیری رضا کے لیے عبادت کی ہے،
تو ابھی بھی میں تیری رحمت سے اور تیرے فضل سے جنت میں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میری رحمت سے تو جنت میں جا۔ فرمایا پھر میری نیکیاں کہاں گئیں جو میں نے 1000 سال عبادت کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے اسے ذرا دوزخ کے قریب لے جائے۔ جب اسے دوزخ کے قریب لایا جائے گا تو دوزخ کی تپش کی وجہ سے اور اس کی گرمی کی وجہ سے اسے پیاس لگے گی اور وہ پانی طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا اسے ایک پیالہ پانی دے۔ فرشتے پیالہ پانی لے کے کھڑے ہیں، وہ کہے گا مجھے پانی دے دیں۔ تو فرشتے کہیں گے اس کی قیمت ہے۔ کیا قیمت ہے؟ 500 سال کی عبادت اگر کسی کے پاس ہو وہ دے دے اور پانی کا پیالہ لے لے۔ وہ کہے گا میرے پاس ہے 1000 سال کی عبادت ہے، 500 سال کی عبادت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ پیالہ لے گا پانی کا اور پی لے گا۔ کچھ دیر کے بعد پانی پینے کی وجہ سے اسے قضائے حاجت ہوگی، پیشاب کی حاجت ہوگی۔ اب وہ پیشاب اس کا بند کر دیا گیا۔ پیشاب اللہ نہ کرے جن مریضوں کا کبھی پیشاب بند ہو وہ کس قدر تکلیف میں ہوتے ہیں، تکلیف میں پھر وہ دعا کرے گا یا اللہ میری اس پریشانی کو ختم کر دے۔ اللہ فرمائے گا 500 سال کی عبادت چاہیے، وہ 500 سال کی عبادت دے دے گا اور اس کا پیشاب جو ہے وہ اس کو اجازت مل جائے گی۔ اب 2 لمحوں میں اس کی 1000 سال کی عبادت ضائع ہو گئی ایک پانی کے پیالے کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے 1000 سال میں جو میری نعمتیں